ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ندوی پٹنی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے آج معارف القرآن کی تعلیم کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہر سال حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پٹنی رختہ واڑہ وانگیا وار مسجد میں خانقاہ حضرت کی لگتی ہے اور خانقاہ میں وہاں پر خانقاہی اعمال، تعلیم، بیان، ذکر سب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے حضرت نے حکم فرمایا کہ تم اس سال آن لائن تعلیم کا آغاز کر دو۔ اسی لیے اللہ کی توفیق سے حضرت کے حکم سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی یہ دو آیتیں ابھی تلاوت کی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات، توحید، رسالت کو بیان کیا ہے، آخرت کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے یہ 3 آیات ہیں، میں نے یہ بیچ میں سے شروع کیا ہے۔ آیت نمبر 174، 172، 173 اور 174 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ اب کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے۔ قالوا شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا؟ أَفَتُهْلِكُنَا، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گواہوں نے۔ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں، لعلہم یرجعون، لوٹ آئیں، پھر آئیں۔ خلاصہ اب جو اس کا آئے گا وہ خلاصہ تفسیر ہوگا۔ 3 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے جبکہ آپ کے رب نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان کو سمجھ کر عطا کر کہ ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس عقل خداداد سے حقیقت امر کو سمجھ کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ حق تعالیٰ نے وہاں جتنے ملائکہ اور مخلوقات حاضر تھے سب کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں، اور یہ اقرار اور شہادت سب اس لیے ہوا تاکہ تم لوگ یعنی
جو تم میں ترک توحید اور اختیار شرک پر سزا پائیں، قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے، اور عادتاً نسل عقائد اور خیالات میں تابع اپنے اصل کے ہوتی ہے، اس لیے ہم بے خطا ہیں، بس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ان بڑوں کی خطا میں ہم محفوظ ہیں، سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں؟ سو اب اس اقرار اور اشہاد کے بعد تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے، پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا یہ عہد کو تم دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دلایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا یہاں بھی اول میں اذ اخذ کے ترجمہ سے ہوا ہے، کہ آپ کو اس واقعے کے ذکر کا حکم ہوا اور آخر میں اس یاد دہانی کو جتلاتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے اور تاکہ معلوم ہونے کے بعد شرک وغیرہ سے باز آ جائے۔ معارف و مسائل، عہد الست کی تفصیل اور تحقیق۔ ان آیتوں میں اس عظیم الشان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق عبد و معبود کے درمیان اس وقت ہوا جبکہ مخلوق اس جہاں کون و فساد میں آئی بھی نہ تھی، جس کو عہد ازل یا عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے ماں سوا جو کچھ ہے اس کی مخلوق اور ملک ہے، نہ اس پر کوئی قانون کسی کا چل سکتا ہے، نہ اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے، لیکن اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ قانون کے موافق چلنے والوں کے لیے ہر طرح کی دائمی راحت اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے۔ پھر خلاف ورزی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لیے اس کا ذاتی علم محیط کافی تھا جو عالم کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، اور اس کے لیے کھلے اور چھپے ہوئے تمام اعمال اور افعال بلکہ دلوں میں پوشیدہ ارادے تک کا بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگراں مقرر کیے جائیں، اعمال نامے لکھے جائیں، اعمال تولے جائیں اور گواہ کھڑے کیے جائیں، لیکن اسی نے خالص اپنے فضل کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا نہ دی جائے جب تک دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے اس طرح کھل کر نہ آ جائے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو مستحق کی سزا سمجھ لے۔ اس کے لیے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول کو لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کوئی کلمہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ اور فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ پھر محشر میں میزان عدل قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک اور بد کو تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا، اور گناہوں اور جرائم کا پلہ بھاری ہو گیا تو گرفت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ جب احکم الحاکمین کا دربار عام محشر میں قائم ہوگا تو ہر ایک کے عمل پر شہادتیں بھی لی جائیں گی، اور بعض مجرم گواہوں کی تکذیب کریں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء اور جوارح سے اس زمین و مکان سے جس میں یہ افعال کیے گئے ہیں گواہیں لی جائیں گی، اور وہ سب بحکم خداوندی گویا ہو کر صحیح واقعات بتلا دیں گے، یہاں تک کہ مجرمین انکار اور تکذیب کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا اور اعتراف کریں گے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، پھر رؤوف و رحیم مالک نے اس نظام عدل و انصاف کے قائم کرنے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا
اور دنیا کی حکومتوں کی طرح نرانے ضابطے اور قانون انہی کو نہیں دے دیا، بلکہ قانون کے ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا۔ جیسے بلا تشبیہ کے کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و عیال کو تہذیب و ادب سکھانے کے لیے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بناتا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی شفقت و عنایت کہ اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ ایسا انتظام کریں جس کے سبب ان میں سے کوئی سزا کا مستحق نہ ہو، بلکہ سب کے سب اس ضابطے کے مطابق چلے۔ بچے کے لیے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے تو باپ سویرے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو جائے۔ رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر ماں و باپ کی شفقت و رحمت سے کہیں زائد ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب کو محض قانون اور تعزیرات نہیں بنایا بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا ہے، اور ہر قانون کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے ہیں جن کے ذریعے قانون پر عمل سہل ہو جائے۔ اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے انبیاء بھیجے، اس کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے بھیجے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے مقرر فرما دی۔ اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے اور اپنے رب کریم کو یاد کرنے کے لیے مختلف قسم کے سامان پیدا کیے جائیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور دن رات کے تغیرات اور خود انسان کو اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی نشانیاں رکھ دی کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی زمین میں اہل بصیرت کے لیے ہماری نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ اسی طرح غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لیے ایک انتظام رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ افراد اور جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا گیا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معاہدات اور مواثیق کا ذکر کیا گیا جو مختلف جماعتوں سے مختلف اوقات و حالات میں لیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے۔ اس میں ان کے لیے کسی کا خوف اور لوگوں کی ملامت و توہین کا اندیشہ حائل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدے کا پورا حق ادا کیا، پیغام رسالت کے پہنچانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح ہر رسول و نبی کی امت سے اس سوال کا معاہدہ لیا گیا کہ وہ اپنے انبیاء کا اتباع کریں گے، پھر خاص اہم معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے پورا کرنے میں اور اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد لیا گیا، جس کو کسی نے پورا کیا کسی نے نہیں کیا۔ انہی معاہدات میں سے ایک اہم معاہدہ وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ سب انبیاء نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ تمام عہود اور مواثیق حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا مظاہر ہے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر النسیان ہے، اکثر اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعے ہوشیار کیا گیا تاکہ وہ ان کے خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ تعلیم کا کچھ حصہ باقی بات جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فضائل اعمال میں سے ہم فضائل رمضان شریف کی ایک حدیث پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے طرف آئیں۔ 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔